السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنی ہے جس میں غیبت کرنے والے چغل خور یا بہتان باز کا انجام اسی دنیا میں کیا ہو سکتا ہے اس کا ذکر ہے۔ دیکھیں، ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دل میں ابھی داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں یا ان کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کے عیوب ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو، ان کے عیوب، ان کی برائیوں کے پیچھے مت پڑو۔ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، کیونکہ جو شخص اپنے بھائیوں کی برائیوں کی ٹوہ میں لگ جائے گا، ان کے پیچھے پڑ جائے گا، يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اس کی جو خفیہ چیزیں ہیں، اس کی جو کمی کوتاہی ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے گا۔ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، اور اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے پڑے گا، یعنی جس کی گرفت کرے گا، اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں پھر آپ کے سامنے ایک حدیث کی جانچ پڑتال کو لے کر کے، تحقیق کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر کفایت اللہ سنابیلی صاحب کی زبانی سنا ہے، کیا وہ حدیث اصول حدیث اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اسی طرح سے ہم اس تحقیق کے بعد یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ کون سے عیوب، کون سے عیب دوسروں کے بتانے پر گناہ ہوتا ہے، اور کون سے عیوب، کون سے عیب بتانے سے دوسروں پر اس کا گناہ نہیں ہوتا ہے بتانے والے کو۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ، پورے حوالے کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ میں اکثر و بیشتر اپنی ویڈیو کے شروع میں یہ بات کہتا ہوں جانچ پڑتال والے بیانات میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم ہمیشہ یاد رکھیے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، جب اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر اس بات کی تحقیق کر لیا کریں، چاہے وہ بات دنیاوی ہو چاہے دینی ہو۔ اگر نہیں کر سکتے تو کسی محقق عالم سے سند کے راویوں کے بارے میں سوال کریں، ان سے پوچھیں اس کی خامیوں کے بارے میں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات جان بوجھ کر کے منسوب کرنا، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وعید سنائی ہے۔ فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اکثر و بیشتر لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں
کہ ایک محدث ایک حدیث کو ضعیف کہتا ہے، دوسرا محدث اسی حدیث کو صحیح کہتا ہے، کس کی بات مانیں؟ یہ اشکال ایک شکوک اور شبہات لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں دیکھیے، خیر القرون کے 300 سال ہجری تک وفات پانے والے جو متقدمین محدثین ہیں، ان کی تحقیق کو 300 سال ہجری کے بعد وفات پانے والے جو محدثین ہیں، ان کی تحقیق کو ان پر مقدم نہیں کیا جائے گا، بلکہ پرانے والے محدث جو ماہر فن ہیں، اس فن کے ماہر ہیں، ان کے تحقیق کو مقدم کیا جائے گا بعد والوں کی تحقیق پر۔ اس طرح سے اس حدیث کی سند کی تحقیق کی جائے گی اور اس پر اعتبار کیا جائے گا۔ تو جیسے مان لیجئے مثال کے طور پر کہ ایک شخص بیمار ہے، اس کی بیماری کو پکڑنے والا سرجن، جو اسپیشلسٹ، سب سے بڑا سرجن ہے اسپیشلسٹ اس بیماری کا، اس نے چھان بین کر کے، تحقیق کر کے، اس جانچ پڑتال کر کے، ٹیسٹ کر کے بتلا دیا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے۔ اب اس سے چھوٹے، اس کے بعد اس سے چھوٹے والے جو ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ وہ بھی ہیں، لیکن اس کے فن کے برابر نہیں ہے جو بڑا اسپیشلسٹ ہے، اس کے ماہر فن کے برابر یہ چھوٹے والے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں چھوٹے والے جو ڈاکٹر ہیں، یہ بھی اسپیشلسٹ ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کو کینسر کی بیماری نہیں ہے۔ تو اب یہیں پر آپ اندازہ لگائیے کہ مانی جائے کہ اس کی جو سب سے بڑا اسپیشلسٹ ہے، جو ایک ایک خامیوں کو بتلا رہا ہے کہ اس کے باڈی کے اندر یہ پرابلم ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر، حدیث کے سند کے اندر راویوں کی تحقیق میں، چھان بین میں 300 سال ہجری تک وفات پانے والے جو خیر القرون، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خیر القرون بہترین دور کی، 3 دور کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اسی میں 300 سال ہجری تک وفات پانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے جو تحقیق کی ہے، جو چھان بین کی ہے، جو خامیاں بتلائی ہیں سند کے راویوں کے بارے میں، وہ سب سے معتبر ہے بعد والوں کے مقابلے میں، تو ان کی بات مانی جائے گی۔ بعد والوں نے گڑبڑی کی ہے ان پہلے والوں کی تحقیق کو چھوڑ کر کے، ان کے اصول کو چھوڑ کر کے، اس لیے لوگ کنفیوژن کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ تو کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہمیں متقدمین محدثین جو خیر القرون کے لوگ، انہوں نے جو تحقیق کی ہے، اس پر ہمیں جانا پڑے گا، ان کے اصول کے مطابق ہمیں چیک کرنا پڑے گا، تب ہم جا کر کے اس کنفیوژن کو دور کر پائیں گے۔ تو آئیے ہم اس حدیث کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ متقدمین محدثین اس دور کے اس حدیث کے راویوں کے، اس حدیث کے سند کے اندر جو راوی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے، کیا وہ معتبر راوی ہیں یا معتبر نہیں ہیں، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی زبان سے، اور حال یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب، ان کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیوب یعنی ان کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہ حدیث اور بھی صحابہ سے ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ ہم بعد میں تحقیق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں اس کی تحقیق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اسی حدیث کو کفایت اللہ سنابیلی صاحب نے پیش کیا ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کن کن کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جیسے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4880 ہے، تحفۃ الاسرار میں حدیث نمبر 11596 ہے، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 19776 ہے، مسند ابی یعلا کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 420 حدیث نمبر 7423 ہے، 7424 ہے، شعب الایمان للبہقی کی حدیث نمبر 6704 ہے،
اور ابن ابی دنیا کی الصمد کے اندر حدیث نمبر 168 ہے، سنن کبریٰ للبہقی کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 247 کے اندر حدیث نمبر 21164 ہے، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 517 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2417 اور سلسلۃ الحدیث صحیحہ حدیث نمبر 946 3773 میں سیم سند ہے، لیکن اس کا متن الگ ہے۔ اس کے متن میں قیامت کے دن 5 سوال کا ذکر ہے، جبکہ یہ بھی سند ضعیف ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام ہماری تحقیق کے مطابق، جیسا ہم نے تحقیق کیا وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، ان تمام کتب حدیث کے اندر اسناد میں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے سند کے اندر علت کیا ہے، خامی کیا ہے، کمی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سند کچھ اس طرح سے ہے، مختصر طور پر جہاں سے علت شروع ہوئی ہے وہاں سے ہم سند آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سند کے اندر ابو بکر بن ایاس ان الاعمش ان سعید بن عبداللہ بن جریج ان ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں راوی ابو بکر بن ایاس ایک تو اختلط راوی ہیں، یعنی ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، یادداشت خراب ہو گئی تھی آخری عمر میں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ اسی طرح سے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک قول میں کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، معتبر ہے، اعتبار کے لائق ہے، لیکن اس کی روایت کردہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غیر حافظ، یعنی یہ حافظ نہیں ہے، اور اکثر محدثین نے اسے کثیر الخطا قرار دیا ہے کہ یہ اکثر غلطیاں کرتا تھا۔ اسی طرح سے امام محمد بن عبداللہ بن نمیر کہتے ہیں آمس سے اس کی روایت ضعیف ہے، اور اس نے روایت بھی بیان کی ہے آمس سے، اس بنا پر یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور دوسری خامی، دوسری علت یہ ہے اس کی سند میں کہ اس کی تمام سند و ترک میں راوی الآمس نے ان کے الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے، ان کے الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے سعید بن عبداللہ بن جریج سے، اور کسی بھی جگہ پر سما کی صراحت نہیں ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے۔ اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4880 پر، شواہد سنن ترمذی حدیث نمبر 2032 کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سند کو حسن قرار دیا ہے، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ بھی سندن ضعیف ہے۔ اس کے اندر علت ایک یہ ہے کہ راوی اوفا بن دلہم مجہول حال ہیں، یعنی کسی بھی متقدمین محدثین نے ان کو ثقہ صدوق نہیں قرار دیا ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت اور کروں گا۔ تیسری علت، ان تمام سند میں راوی سعید بن عبداللہ بن جریج موجود ہیں۔ اس کو ابو حاتم الرازی متقدمین محدثین میں سے ہیں، انہوں نے مجہول الحال کہا ہے، اور کچھ متاخرین 300 سال ہجری کے بعد والے کچھ متاخرین محدثین نے ثقہ کہا ہے، جبکہ ان کا ثقہ کہنا متقدمین محدثین 300 سال ہجری تک وفات پانے والوں کے مقابلے میں معتبر نہیں ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ ان تین علتوں کی بنا پر یہ جو حدیث ہے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ تمام کی تمام سند ان سے جو ہے ضعیف ہے، غیر ثابت ہے، صحیح ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، ایک سند انہی سے، حدیث نمبر 19801 پر، اس کی سند کے اندر آمس مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت کیا ہے ایک رجل نامی مبہم راوی سے۔ یہ رجل کون ہے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، اور اس سے آمس نے سما کی صراحت بھی نہیں کی ہے۔ ان 2 علتوں کی بنا پر مسند احمد کی یہ حدیث 19801 بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے مسند ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 16901 بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے مسند ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2023 بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے
सनदन ज़ईफ है, कमजोर है, सही नहीं है। इसके बाद कुछ शवाहिद इस हदीस की सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं मुख्तसर तौर पर इसकी तहकीक। यह हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 5763 पर, सरह सुन्ना लिल बगवी की हदीस नंबर 3526 पर, अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 5044 पर, इसी तरह से सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 2032 पर, तोहफतुल असराफ में हदीस नंबर 7509 पर है। इसकी सनद के अंदर क्या इल्लत है? इसकी भी सनद ज़ईफ है। इसकी सनद में पहली बात तो इसकी सनद को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने, शोएब अर्नाउत वगैरह ने इसको हसन करार दिया है। लेकिन उसूली तौर से इस हदीस की सनद हसन नहीं बल्कि ज़ईफ है, कमजोर है। पहली इल्लत इसकी सनद में यह है कि यहिया बिन अक्सम रावी के बारे में इमाम यहिया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा काना यकज़िब, यानी ये झूठ बोलता था। इसी तरह से अबू हातिम अर्राज़ी ने कहा फी नजर, यानी इसके अंदर भी सुकूक सुबहात है, ये भी ज़ईफ है। यानी इसी तरह से इमाम इसहाक बिन राहवे ने कहा ज़ालिका दज्जाल, कि ये झूठा था। दूसरी इल्लत इसकी सनद में यह है कि औफा बिन दलहम के बारे में इमाम अबू हातिम अर्राज़ी ने कहा ला यरफ वला अदरी मन हूं, कि मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। यानी ये रावी जो है औफा बिन दलहम, ये मजहूलुल हाल है, जैसा कि अल-जरह व तादील इब्न अबी हातिम के अंदर देख सकते हैं इस रावी के बारे में, इनके कौल के बारे में। इसी तरह से कुछ मुताखरीन मुहद्दिसीन जो 300 साल हिजरी के बाद वाले हैं, उन्होंने इनकी तौसीक की है, इनको सिका मोतबर कहा है, सदूक कहा है। जैसा कि हाफिज इब्न हिब्बान जो हैं, इमाम इब्न हिब्बान, इन्होंने अल-सिकात के अंदर इसका जिक्र किया है। इसी तरह से हाफिज इब्न हजर हैं, हाफिज ज़हबी हैं, तो इनका मोतबर नहीं है इसको सिका कहना, क्योंकि खैरुल कुरून के दौर के, अच्छे दौर के लोग जो कि अबू हातिम अर्राज़ी हैं, सबसे कदीम, सबसे पुराने, वो कहते हैं कि मैं इसको जानता ही नहीं, ये कौन है। पता चला कि मजहूलुल हाल रावी है, इस बिना पर भी इसकी सनद ज़ईफ है। इसी तरह से इमाम निसई के बारे में कहा जाता है कि इमाम निसई ने इसको सिका कहा है, जबकि इमाम निसई से बासनद सही सिका कहना भी साबित नहीं है मेरी तहकीक के मुताबिक। इसी तरह से दूसरी सनद सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 37 सफा नंबर 88, जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 279, हदीस नंबर 22402 पर है। इसकी भी सनद ज़ईफ है। दारुस्सलाम वालों ने शोएब अर्नाउत की तहकीक के मुताबिक सही लिगैरही का हुक्म लगाया है उर्दू तर्जमे में, और शोएब अर्नाउत ने अरबी नुस्खे के अंदर इसकी तहकीक के नीचे सही लिगैरही लिखा है और इसनाद हसन लिखा है शवाहिद में, जबकि इसकी सनद ज़ईफ है, कमजोर है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर इल्लत यह है कि मैमून अल-मजनी, कुनियत अबू मोहम्मद, नसब अत-तमीमी अल-मजनी, ये रावी मजहूलुल हाल है। किसी मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन ने इसको सिका सदूक नहीं करार दिया है। इसी तरह से तीसरी सनद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मोजमुल तबरानी कबीर के अंदर जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 181, हदीस नंबर 11444 पर है। इसकी भी सनद ज़ईफ है। इमाम हैसमी ने कहा इसके रिजाल सिकात हैं, लेकिन जब तहकीक किया तो पता चला, जैसा कि इमाम हैसमी का कौल आप देख सकते हैं अल मजमाउल जवायद के अंदर जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 94, तो इसकी सनद में रावी इस्माइल बिन शैबा ताइफी को इमाम निसई, इमाम अबुल फतहुल अजदी ने ज़ईफ व मुनकरुल हदीस कहा है। लिसानुल मीजान के अंदर देख सकते हैं, इमाम इब्न हजर की किताब जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 391 के अंदर नंबर है 1230। इसी तरह से किताबुल ज़ौफ़ा वल मतरूकीन इमाम निसई की सफा नंबर 152 में इमाम अकीली ने कहा इसकी हदीस मुनकर है, बातिल है, महफूज नहीं है। देखिए अल ज़ौफ़ा वल मतरूकीन इब्नुल जौज़ी की। इसी तरह से हाफिज ज़हबी ने कहा इसकी हदीस इब्ने जुरैज से मुनकर है, और ये इब्ने जुरैज से रवायत बयान किया है। तो ये तीसरी सनद भी ज़ईफ है उसूली तौर से। इसी तरह से चौथी सनद बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्नद अबी आला के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 237 में और 238 और हदीस नंबर 1675 है।
दलाइल नबुआ अबी नईम अस्बहानी की सफा नंबर 440 हदीस नंबर 356 है। इसी तरह से इब्न अबी दुनिया की अल-समत के अंदर हदीस नंबर 167 है। इसकी भी सनद ज़ईफ है, कमजोर है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी अबू इसहाक अल-सबई ये मुदल्लिस रावी है और इसने रवायत अन के अल्फाज के साथ बयान की है, समा की सराहत नहीं की है। और दूसरा रावी मुसाब बिन सलाम के बारे में मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, इसको भी ज़ईफ करार दिया है। तो पता चला कि ये तमाम की तमाम रवायत भी जो शवाहिद में पेश की जाती है ये भी ज़ईफ है। खुलासा कलाम यह है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात की जिस हदीस को किफ़ायतुल्लाह सनाबिली साहब ने पेश किया, यह हदीस अपने तमाम इसनाद व शवाहिद व तुर्क के साथ उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल व जर्ह व तादील के मीज़ान पर ज़ईफ है, कमजोर है, सही नहीं है, वल्लाहु आलम। अब इसी तरह से मैं आपके सामने उस अयूब के बारे में भी, उस ऐब के बारे में भी बतलाना मुनासिब चाहूंगा कि वो अयूब अगर दूसरों से बतलाएंगे तो वो अयूब गुनाह में शुमार नहीं होंगे। एक तो आम बात है शरीयत के अंदर कि एक मुसलमान का सब कुछ दूसरे मुसलमान के लिए हराम होता है, उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू वो इस तरह से लोगों में नहीं बयान कर सकता, उसके ऐबों को लोगों में जाहिर नहीं कर सकता। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2564 है और 6541 में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान का सब कुछ दूसरे मुसलमान पर हराम है। इसी तरह से दूसरी हदीस सही मुस्लिम में हदीस नंबर 6578 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसलमान की पर्दापोशी करेगा कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी पर्दापोशी करेगा। इसी तरह से तीसरी एक हदीस है कि मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया ऐसे लोगों को जिनके नाखून तांबों के बने हुए थे और वो उन तांबों के बने हुए नाखून से अपने सीने और चेहरे को नोच रहे थे। पूछने पर बताया गया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे और उनकी बेइज्जती करते थे, जैसा कि सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 4878 वगैरह पर देख सकते हैं। इसी तरह से नाहक तौर पर किसी भी मुसलमान की इज्जत आबरू दूसरों में नहीं उछालनी चाहिए, उसके ऐब को नहीं जाहिर करनी चाहिए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 4876 में कि सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। तो ये तो आम सी बात है कि नाहक तौर पर किसी भी मुसलमान की इज्जत आबरू नहीं उछालनी चाहिए, उसके ऐब को जाहिर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मुसलमान जुल्म कर रहा हो दूसरे मुसलमान पर, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, तो उस जुल्म ज्यादती को दूसरों को बतला सकता है। या इसी तरह से कोई मुसलमान के अंदर ऐसी खामी है, ऐसा ऐब है कि अगर उसको दूसरों को नहीं बतलाएंगे तो दूसरे लोग उसके उस ऐब के वजह से फितने में पड़ेंगे, नुकसान में पड़ेंगे। लिहाजा जो लोग जानते हैं उसके उस ऐब को तो दूसरों से बताना उनके लिए जरूरी होता है। वो ऐसे अयूब में शुमार नहीं होंगे जो गुनाह के जुमरे में आते हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फला फला शख्स को जानता हूं जो दीन के बारे में कुछ नहीं जानते। जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 6067 है, 6068 है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बताया कि ये लोग कहीं अगर कहीं दावा कर दें कि मैं बहुत दीन शरीयत के बारे में जानता हूं तो लोग फितने में पड़ेंगे, हालांकि वो उसके मालूमात नहीं रखते उसके बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं फला फला शख्स को जानता हूं कि वो दीन के बारे में कुछ इल्म नहीं रखते, लिहाजा इस तरह से लोगों को बतलाना जरूरी है। इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 6032 है, 6054 है वगैरह है। इसमें है कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के अंदर आने की इजाजत चाहिए, एक शख्स
اندر آنے کی اجازت چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اجازت دے دو، یہ فلاں قبیلے کا برا شخص ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو برائی تھی اس کو ظاہر کیا، بتلایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے لیکن بہت برا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعلق نہیں توڑا، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، پیش کی، آپ نے اس سے اچھی طرح سے نرم انداز میں بات کی. اور اسی طرح سے ایک لمبی حدیث ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 1480، 3697 وغیرہ میں، جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ ایک فاطمہ نامی صحابیہ کا طلاق ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدت پوری کرنے کے لیے ابن مکتوم نابینا صحابی کے گھر بھیجا. جب وہ عدت پوری کر چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا مجھے معاویہ بن ابی سفیان اور ابو زحم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو زحم تو اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا ہے، یعنی وہ بہت مارتا پیٹتا ہے. اور ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ مفلس آدمی ہے، یعنی غریب ہے، یعنی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے. تم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے انہی سے نکاح کیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے اندر ایسا عیب ہو جو دوسروں کو نقصان میں ڈال سکتا ہو تو اس کے اس عیب کو بتا دینا خطا میں شمار نہیں ہوتا ہے، گناہ میں شمار نہیں ہوتا ہے. لہذا اس طرح کی عیب دوسروں کو اس چیز سے بچنے کے لیے بتا دینا چاہیے کہ وہ کہیں اس کے فتنے میں نہ پڑ جائے، اس کے نقصان پہنچانے کے اس میں نہ پڑ جائے. لہذا اس کے اس عیب کو بتا دینا ضروری ہوتا ہے جو جانتا ہو. اسی طرح سے غیر ثابت حدیث اگر کوئی بیان کرتا ہے اور دوسرا کوئی اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ حدیث غیر ثابت ہے، صحیح نہیں ہے، اور بیان کرنے والا صحیح بیان کر رہا ہے، تو جو اس کی علت کو، اس کی خامی کو جانتا ہو کہ یہ حدیث غیر ثابت ہے، ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کے بارے میں بتلائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی علتوں کو، اس کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے رکھے. یہ بتانا اس کے عیبوں کو، اس سند کے اندر راویوں کے بارے میں جو جرح کیا گیا ہے کہ وہ کذاب ہے، وہ مجہول ہے، وہ متروک ہے، وہ ضعیف الحدیث ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا ہے اس عیبوں کے اندر. یہ تو مشن محدثین ہے کہ محدثین نے ایک ایک راویوں کے اوپر جرح کر کے کھول کر کے بتلایا کہ فلاں سند کے اندر یہ راوی مجہول الحال ہے، یہ راوی متروک الحدیث ہے، اس سے محدثینوں نے حدیث لینا ترک کر دیا ہے، یہ منکر الحدیث ہے، یہ غلط حدیثیں بیان کرنے والا ہے، یہ جھوٹی حدیث بیان کرنے والا ہے. تو اس طرح سے یہ بات تو محدثینوں نے اپنی مصر میں اس بات کو کہا ہے، تو اس طرح کی بات کرنا یہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا ہے، اس طرح کے عیوب. اس کے علاوہ اگر خالص یہ نیت ہو کہ اس کو بے عزت کرنا مقصد ہو، کہ لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کیا جائے، اس نیت سے، اس مقصد سے اگر اس کے عیبوں کو بتایا جائے تو پھر یہ اس طرح کا عیب گناہ میں شمار ہوتا ہے. لہذا ایسے عیب لوگوں کے اندر نہیں بیان کرنا چاہیے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس طرح کے عیب سے بچیں. لیکن حدیث کے معاملے میں اگر کوئی جھوٹی حدیث، ضعیف روایت، کمزور روایت لوگوں میں بیان کرتا ہے اور دوسرا کسی کو اگر پتہ چل جاتا ہے اس کی خامیوں کے بارے میں، اس کی علتوں کے بارے میں کہ یہ حدیث غیر ثابت ہے، ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو اس کو لوگوں میں بیان کرنا ضروری ہے. یہ اس بیان کرنے والے شخص کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اصلاح کی غرض سے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. اس طرح سے بیان کرنے سے پہلے اس سند کی تحقیق کر لے. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے تمام باتیں کھول کر کے رکھا پوری دلیل کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی جانچ پڑتال کرنے کی، تحقیق کرنے کی، اصول حدیث، اسماء اور رجال کی میزان پر توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.